فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی خوش قسمتی سے ان مجالس یا ان حلقوں تک رسائی ہو جائے تو بہت زیادہ غنیمت سمجھو، یہ دنیا ہی میں جنت کے باغ ہیں۔ اور خوب چرو سے مراد یہ ہے کہ جیسے جانور جب سبزہ یا کسی باغ میں چرنے لگتا ہے تو معمولی سے ہٹانے سے بھی وہ نہیں ہٹتا، بلکہ مالک کے ڈنڈے کھانے سے بھی وہ اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے، لیکن ادھر سے منہ نہیں موڑتا۔ اسی طرح ذکر کرنے والے کو بھی دنیاوی تفکرات اور موانع کی وجہ سے ادھر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اور جنت کے باغ اس لیے فرمایا کہ جیسا کہ جنت میں کسی بھی قسم کی آفت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ مجالس بھی آفات سے محفوظ رہتی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے دلوں میں شفا ہے، یعنی دل میں جس قسم کے بھی امراض ہوتے ہیں، تکبر، حسد، کینہ وغیرہ، سبھی امراض کا علاج ذکر اللہ ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیتا ہوں۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی دشمن کوئی پیچھے لگا ہوا ہو اور وہ بھاگ کر کسی قلعہ میں محفوظ ہو جائے۔ اور ذکر کرنے والا اللہ جل شانہ کا ہم نشین ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا کہ مالک الملک کا ہم نشین ہو جائے۔ اس کے علاوہ ذکر کرنے والے کو شرح صدر ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، اس کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ظاہری اور باطنی منافع ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی فرشتے دعا کریں، یعنی حق تعالیٰ شانہ کی رحمت اور ملائکہ کی دعا تمہارے ذکر پر متفرع ہے، جتنا تم ذکر کرتے جاؤ گے اتنا ہی ادھر سے ذکر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، یعنی نفلی صدقات وغیرہ، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شریک نہیں ہو سکتے، تو اس کو چاہیے کہ ذکر کرے، کیونکہ ذکر اللہ تمام نفلی عبادات جن میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت اس کی تلافی کر سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، اللہ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے برات ہے اور شیطان سے حفاظت کرتی ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور انہی منافع کی وجہ سے اللہ کا ذکر بہت سی عبادات سے افضل قرار دیا گیا، بالخصوص شیطان کے تسلط سے بچنے میں ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، شیطان گھٹنے جمائے ہوئے آدمی کے دل پر مسلط رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ عاجز و ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ شیطان کی وسوسہ ڈالنے کی صورت ان پر منکشف ہو جائے۔ کہ کس طرح وہ وسوسہ ڈالتا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ دل کی بائیں طرف کندھے کے پیچھے مچھر کی شکل سے بیٹھا ہوتا ہے، ایک لمبی سی سونڈ منہ پر رکھتا ہے جس کو سوئی کی طرح سے دل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو ذاکر پاتا ہے تو جلدی سے اس سونڈ کو کھینچ لیتا ہے، غافل پاتا ہے تو اس سونڈ کے ذریعے سے وساوس اور گناہ کا زہر انجیکشن کے طریقہ سے دل میں بھر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی مضمون آیا ہے کہ شیطان اپنی ناک کا اگلا حصہ آدمی کے دل پر رکھے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذلت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اس کو غافل پاتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہیں۔ واللہ عالم، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔